آپ کے ہو چکے آپ حضور یہ سوال ہے کہ آج کل نوجوان نسل خدا تعالیٰ کی ہستی کی قائل نہیں ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ انسانی دماغ کی اختراع ہے۔ اچھا، حضور کا اس پر کچھ ارشاد فرمائیں۔ یہ بتائیں دماغ کس کی اختراع ہے؟ خدا تو دماغ کی اختراع ہو گیا، وہ دماغ جو ہے وہ کس کی اختراع ہے یہ پوچھیں۔ اس نظر سے نکل ہی نہیں سکتے ہو۔ آج تک دنیا کا چھوٹی کا سائنسدان بھی دماغ کو نہیں سمجھ سکا، اور اتنا ہائیلی کمپیوٹرائز سسٹم ہے کہ وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ اتفاقات جو اربوں سال کے ہوں مثلا ان کے نتیجے میں ایسا آرگنائز سسٹم ڈیولپ ہو اور بیچ میں حادثے اس کو پھر تتر بتر میں کر دیں۔ حادثاتی تخلیق میں حادثات دونوں طرف کام کرتے ہیں، زیادہ ڈسٹرکٹیو ہوتے ہیں، کم کریٹو ہوتے ہیں، اکثر بگاڑتے ہیں، کم بناتے ہیں۔ اور یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ لمبے عرصے میں ہوا، یہ اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ جتنا لمبا عرصہ اتفاقات کو گزرے اتنے احتمالات بنی بنائی چیزوں کے بگڑنے کے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور وہ ترتیب جو 1 ارب سال میں قائم ہوئی ہو اس ترتیب کے بکھرنے کے جو احتمالات بیچ کے ہیں وہ کہاں غائب ہو گئے؟ بس قدم آگے بڑھتے ہیں تو 1000 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ کوئی حادثہ اس کو بکھیر کے ادھر لے گیا کہ ادھر لے گیا۔ لیکن جو صرف یہی بات نہیں ہے، دماغ جو ہے وہ اتفاقات کے نتیجے میں بن سکتا ہی نہیں۔ کوئی معقول سائنسدان دماغ کو یہ بالارادہ کہہ کر کے یہ اتفاقات سے بن سکتا ہے، یہ نہ کہتا ہے، نہ اس نے کبھی کہا ہے، نہ اس کو جرأت ہے، اس لیے خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ جو ان لوگوں کا ظلم ہے وہ یہ ہے کہ جہاں خدا کی ہستی کے نشانات بڑے نمایاں ہوں وہاں آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اس کا بائی پاس کر جاتے ہیں جیسے واقعی کوئی نہیں ہوا۔ اب دماغ میں جو بنیادی صفات ہیں وہ بے شمار دوسری چیزیں ہیں، مگر بنیادی صفات یہ ہیں کہ ہر وہ کھڑکی جو خدا تعالیٰ نے انسان کے لیے بیرونی رابطے کے لیے کھولی ہے، اس کھڑکی کے اثر کو قبول کرنے کے لیے دماغ نے بین ہی وہی شکل اختیار کی ہے جو اس کے لیے ضروری ہے۔ اب آنکھ سے بات شروع کریں۔ دماغ کے بغیر آنکھ بےمانی ہے، بالکل بےمانی ہو جاتی ہے، مگر آنکھ اور دماغ کا تعلق کیا ہے؟ یہ اتفاقی سسٹم ہے۔ آنکھ میں جو آنکھ کا جو پردہ ہے اس کے اوپر جو تصویر بنتی ہے وہ اتنی ٹائنی ہے، اتنی سی ہے، اور وہ نیگیٹو بننی چاہیے، نیگیٹو بھی بنتی ہے۔ اس کو دھو کر پازیٹو کون بناتا ہے؟ اور پھر اپ سائڈ ڈاؤن پکچر ہوتی ہے، اس کو سیدھا کون کر دیتا ہے؟ اور وہ پلسز جا رہی ہیں دماغ کے اندر، وہ تصویر پہنچ ہی نہیں رہی۔ تصویر کا پردہ تصویر کو روک دیتا ہے سامنے سے، پیچھے جو پیغام جا رہا ہے وہ تو صرف تحرکات ہیں، صرف یہ ہلکی ہلکی جنبشیں ہیں بجلی کی، اور ان کا ریڈ کرنا پیچھے، اور ریڈ کر کے اس کو امیڈیٹلی پازیٹو شکل دے دینا، اور پھر اتنا بڑھا دینا کہ کوئی آج تک کیمرہ ایسا ایجاد ہو ہی نہیں سکا دنیا میں جو یہ دماغ لیے پھرتا ہے۔ شخص جو اس نے آپ سے بات کی ہے اس کو کہو کہ صرف یہ مسئلہ حل کر دے، کوئی ایسا کیمرہ بنا تو دکھاؤ جو آٹومیٹیکلی فلم کو پازیٹو کرے اور پھر اس کو صاف کر دے اگلی تصویر کے لیے۔ میں ان کو دیکھ رہا ہوں، ان کو دیکھا، ان کو دیکھا، ان کو دیکھا، اور پہلی تصویر کو محفوظ بھی کر لے۔ جو پہلی تصویر ہے وہ نظر پھیری ہے، تصویر محفوظ ہو گئی ہے۔ بعض دفعہ 100 سال کے بعد بھی بچپن کی وہ یاد رہتی ہے بعض لوگوں کو جو لمبی عمر پاتے ہیں، وہ تصویر آئی گزر گئی، وہ محفوظ کرنے کا جو سسٹم ہے، اسٹیکنگ سسٹم،
اتنا زیادہ ہے کہ اربوں، بلا شبہ اربوں تصویریں ہیں جو ٹکڑوں میں کاٹی جا سکتی ہیں، جو دماغ نے اپنی اپنی جگہ پہ اسٹیک کی ہوئی ہیں اور وہ مٹتی نہیں. اور وہ یو کین ریکال. آپ لائبریری میں جا کے نکالیں جہاں اربوں کتابیں ہوں، جاتے نکال کے دکھائیں کتاب تو وہ فوراً ریکال کرتی ہے اور انٹر کنیکٹڈ ہیں. یہ دماغ کس طرح ایوالو ہوا، یہ سوال ہے. کون سے ڈاروینین لاز ہیں جنہوں نے یہ دماغ پیدا کیا ہے؟ اور ڈاروینین لاز اتنے کرود ہیں کہ سردی کے نتیجے میں کچھ مر گئے جن کی جلدوں اون سے خالی تھی، گرمی کے نتیجے میں کچھ مر گئے جن کی جلدوں کی اون زیادہ تھی، اور اس طرح سلیکٹو ہوتے رہے، نیچرل سلیکشن. خوراک کم ہوئی تو جو لوگ زیادہ طاقتور تھے وہ کھا کے بچ گئے اور جو کمزور تھے وہ مارے گئے. یہ جو ہے نا سروائیول آف دا فٹسٹ. دو چار محاورے بنے ہوئے ٹکسالی کے، اور یہ سائنٹسٹ جب ان کو استعمال کرتے ہیں تو ان حیرت ہوتی ہے ان کی اندھے پن پہ. صرف ان کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. یہ اپنی باتوں میں معقولیت دکھانے کی خاطر انہوں نے محاورے گھڑ لیے ہیں اور ان کی اسکرین کے پیچھے چھپے ہوئے. ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ محاوروں کی اسکرین اتارو گے تو ان سے کچھ بھی نہیں نکلنا، کیونکہ جو ان کا سیلولر ڈیولپمنٹ کا سسٹم ہے اس کا بیرونی اثرات سے تعلق ہی کوئی نہیں. بیرونی اثرات جو ہیں، سردی ہو، گرمی ہو، بلا ہو، اس کے نتیجے میں جو انسانی سیلز کے وہ کروموسومز ہیں یا ڈی این اے اور آر این اے ہے، ان کی تبدیلیوں کا تعلق ہی کوئی نہیں. وہ نظام ہی الگ ہے. مناسب حال چیزیں پیدا کرنا اور ایسی تخلیق میں اضافے ہوتے چلے جانا کہ جو موسموں کے حوالے سے، وقت کے حوالے سے اپنے آپ کو اڈاپٹ کرتی چلی جائیں. یہ کون سا نیچرل سلیکشن کا قانون ہے؟ میوٹیشن کہہ دیتے ہیں بہانہ بنا کر کہ میوٹیشن کا مطلب ہے آہستہ آہستہ تو کہتے ہیں ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. میوٹیشن ہے کوئی چیز اچانک کسی طرح چھلانگ مار دیتی ہے. تو ایک جانور جب تبدیلیوں کی ایک چھلانگ لگا دیتا ہے اتفاقاً تو ایک ڈائریکشن میں آگے قدم بڑھ گیا. دو چار چھلانگیں ہوں تو اسپیشیز بدل گئی، ٹھیک ہے، لیکن جو چھلانگیں ادھر لگا سکتا ہے وہ اتفاق ادھر کیوں نہیں لگاتا، دائیں کیوں نہیں لگاتا، بائیں کیوں نہیں لگاتا؟ جو چھلانگوں کا دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے، اور اتفاقات کے ذریعے چھلانگیں لگانا اور ہمیشہ صحیح سمت میں چھلانگ لگانا یہ ایسا تصور ہے جس سے کوئی دنیا کا معقول سائنسدان اگر غیر معمولی طور پر مولوی نہ ہو وہ اس سے تسلیم نہیں کر سکتا. مولوی سے مراد میری ہے متصب لوگ جو عقل استعمال ہی نہیں کرتے، جن کو خدا تعالیٰ کہتے ہیں تم کیا ہو گیا، تم عقل تو استعمال کرو. سائنسدانوں میں بڑے مولوی میں نے دیکھے ہیں کٹر متصب دہریہ، اور ان باتوں سے گزر جاتے ہیں چپ کر کے. اب یہ جو میوٹیشن کا نظام ہے اس کو ایک رشین سائنسدان نے خوب توڑا ہے، اور بھی بہت سے ہیں، لیکن وہ دہریہ ہونے کے باوجود بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ دہریہ ہوگا کہ اس زمانے میں رشین میں خدا پرست نہیں تھے مگر منصف تھا. اس نے جو اوریجن آف اسپیشیز پہ اپنا مضمون پڑھا ہے کانفرنس میں، اس میں وہ لکھتا ہے کہ جو تم لوگ بتا رہے ہو کہ اس ذریعے سے بے شمار اتفاقات اکٹھے ہو گئے اور اس طرح زندگی وجود میں آئی اور اس طرح وہ پہلا زندگی کا ذرہ پیدا ہو گیا، اس کے لیے جتنے اتفاقات ہونے چاہیے اول تو وہی بے شمار ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ان اتفاقات کا بیک وقت ایک سمت حرکت کرنا ہے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کسی دینی مولوی کی بات نہیں جو تعصب سے بات کر رہا ہو. یہ ایک ایسے دہریے کی بات ہے جس میں کوئی تعصب نہیں ہے، صاف دل سے ایک بات کو دیکھ رہا ہے، اسپیٹ کو اسپیٹ کہہ سکتا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، تو اور بات ڈھونڈو. اتفاقات کی پیداوار نہیں ہے. کہتا ہے میز جس پر میں کام کر رہا ہوں میرے سامنے ہے، جس پر میرے کاغذ پڑے ہوئے ہیں،
کہ تم سب سائنٹسٹ جانتے ہو کہ اس کے اندر سے بے شمار ایٹمز اور مالیکولز چھلانگیں مار مار کے اٹھ رہے ہیں، کوئی ادھر نکل رہا ہے کوئی ادھر نکل رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ لگتا. لیکن یہ شوٹنگ جو ہے ہر وقت یہ ہر جگہ ہو رہی ہے، ہمارے جسم میں سے بھی ہو رہی ہے، رومال میں سے میں نے پکڑا وہ بھی ہو رہی ہے. کوئی دنیا کا ایسا حصہ نہیں ہے جہاں سے یہ خود طبی طور پر اس کے ایٹمز یا مالیکول وغیرہ شوٹ آؤٹ نہ کر رہے ہوں. کوئی محرکات کیا ہیں یہ تفصیل میں نہیں جاتا، مگر یہ ہوتا ہے. اب وہ کہتا ہے یہ ممکن ہے کہ اس میز کا ایک مالیکول شوٹ کر کے 1 فٹ اونچا ہو جائے. ہے کہ نہیں ممکن؟ ہاں ہے ممکن. کیا یہ ممکن ہے کہ دوسرا مالیکول بھی 1 فٹ اونچا ہو جائے؟ ہاں ممکن ہے. کیا یہ ممکن نہیں کہ ارب ہا مالیکول میں سے ہر ایک اونچا ہو جائے؟ کہ ہاں ہو سکتا ہے، ایک ہو سکتا ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہی سمت میں ہو؟ پھر ہو سکتا ہے. تو پھر یہ کیوں ممکن نہیں کہ ساری میز کے سارے مالیکول ایک ہی سمت میں 1 فٹ اونچے ہوں؟ اگر ہوں تو میز میری اچانک اٹھ کے 1 فٹ اچھل جائے گی، تم مانو گے؟ سوال ہی ایسا اس نے اٹھایا کہ ہر آدمی کہے پاگل پڑے، ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ کہتا ہے یہ ہے تمہاری اتفاقات کی دنیا جس پہ تم سمجھتے ہو کہ کائنات کے راز تم نے حل کر لیے، تخلیق کے مسئلے کو سمجھ گئے ہو. تو یہ نہیں ہو سکتا. ایک اور سائنسدان نے بہت مزیدار مثال دی ہے. کہتا ہے یہ اتفاقات ایسا ہے جیسے کائنات کے پرلے کنارے پر جو وسعت پذیر ہے کائنات، اس کے کسی ایک ہیولے پر تم نظر ڈالو اور اس کے مرکزی ایٹم کو ذہن میں رکھ لو اور یہاں سے ایک ڈاٹ پھینکو اور اتفاقاً وہ ڈاٹ اگر وہ اس کو چلا جائے کسی ایٹم کو لگے گا کہ نہیں؟ کہاں جی لگے گا. تو اگر وہ اتفاقاً عین اس مرکزی ایٹم کو لگ سکتا ہے جو تمہارے ذہن میں ہے تو پھر یہ کائنات بھی اتفاقات سے پیدا ہو سکتی ہے. اس طرح بے شمار طریقوں سے جو صاحب علم سائنسدان ہیں انہوں نے مختلف مثالیں دے دے کر ان لوگوں کو پاگل کیا ہوا ہے جو سائنس کے ذریعے خدا کی ہستی کا انکار کرتے ہیں. اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ کی مثال ہے. یہ طرز فکر جو ہے یہ دراصل حضرت امام ابو حنیفہ کی بھی تھی. وہ فقیہ تھے نا، اس لیے بہت باریک بین تھے، اور فقیہ کی نظر سائنٹسٹ نظر ہوتی ہے، ورنہ وہ اچھا فقیہ بن ہی نہیں سکتا. ان کا ایک مناظرہ تھا ایک دہریہ سے جو مشہور تھا علاقے میں، چوٹی کا دہریہ اور عالم. تو وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے علاقے سے دریا پار رہتا تھا. حضرت امام ابو حنیفہ کا دریا کے اس پار رہتے ہیں تو اس پار رہتا تھا. اس سے مناظرہ اور وقت مقرر کر لیا، مثلا یہ کہ ظہر کے مان بعد میں وہاں پہنچ جاؤں گا، اور نہیں پہنچے. بہت شہرت ہوئی واقعہ کو، ساری دنیا اکٹھی ہوئی، دور دراز سے لوگ آ گئے اور وہ دہریہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے اور لوگ انتظار کریں یہاں تک کہ سورج ڈوبنے والا ہو گیا. تو اس نے کہا یہ تمہارے نیک لوگوں کا یہ حال ہے. میرا دیکھو میں عین وقت سے پہنچا ہوں اور یہ تمہارے خدا پرست ایسے ہوتے ہیں. مذاق اڑا رہا تھا بیٹھا ان کا. اتنے میں حضرت امام ابو حنیفہ مار جلدی کرتے ہوئے پہنچے وہاں. تو اس نے کہا دیکھو جی یہ ایک امام سے کیا حرکت ہے، وقت وہ تھا آپ پہنچے. اب میں میری بات تو سن لو، ادھر تو سن لو، میں مجبور ہوں. انہوں نے کہا کیا مجبوری تھی؟ اس نے کہا جب میں وہاں پہنچا ہوں دریا کے کنارے تو جو کشتی ایک ہی چلتی تھی وہ چل پڑی تھی اور میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا دریا پار کرنے کا. کہ اتنے میں نے دیکھا اتنی تیز آندھی چلی ہے کہ درخت اکھڑے ہیں، اور درخت اکھڑے ہیں تو پھر کسی جگہ سے کوئی ورکشاپ بھی اکھڑی ہے، اور آرے جو تھے وہ ہوا کے زور سے عین درختوں پر چلنے لگے، اور کسی آرے نے آڑا کاٹا، کسی نے ترچھا کاٹا، اور وہ تختے بننے شروع ہو گئے. کہتے میں قدرت دیکھ کے حیران رہ گیا. میں نے کہا واہ واہ عجیب آندھی ہے. اور پھر جب وہ تختے بنے
تو بگولا اٹھا، انہوں نے ان کو اکٹھا کر دیا. اتنے میں نے دیکھا کہ کیلوں کی بارش شروع ہو گئی. کسی جگہ کیلوں کا ڈھیر تھا لوہار کا، اور پیچھے پیچھے ہتھوڑے آ گئے، اور وہ ہتھوڑے چلے ہیں اور انہوں نے ان کو تختوں کو باندھ دیا. اتنے میں دیکھتے دیکھتے کشتی بن گئی. میں نے کہا اب مزید انتظار ٹھیک نہیں. چپو بھی ساتھ ہی بن چکے تھے کہ میں رو کر کے تم یہاں پہنچ گیا. اس نے کہا جھوٹ بولتے ہو تو تم مان سکتے ہو یہ بات؟ میں نے کہا یہ نہیں مان سکتے، یہ مان سکتے ہو کہ ساری کائنات تھی، تم، تمہاری آنکھیں، تمہارا ناک، تمہارے کان، تمہارا دماغ، یہ سب اسی طرح اتفاق سے ہو گئے. تو بہت بڑے اتفاقات ہیں جو تم مانتے ہو. یہ تو معمولی کشتی کیا چیز ہے. تو یہ ہے وہ دلیل جو آج تک سائنسدانوں کے کام آتی ہے. یہ نہیں کہ وہ ابو حنیفہ سے سیکھی ہے، مگر جو صاحب فراست لوگ ہیں ایک طریقے سے سوچتے ہیں. اب اس کو کوئی جھوٹ نہیں کہہ سکتا. جو جھوٹ کہتے ہیں وہ وہی بیوقوف ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی یہ مناظرے کو بھی جھوٹ کہہ دیتے ہیں. جھوٹ کا کوئی سوال نہیں، یہ طرز مناظرہ ہے، طرز استدلال ہے، اور اس کے نتیجے میں حق ظاہر ہوتا ہے، جھوٹ ظاہر نہیں ہوتا. بس وہ طرز استدلال جو حق ثابت کرے اس کو جھوٹ کہہ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اب وقت ہو گیا، اب تو سچ مچ کا ہو گیا میرے خیال میں. تو جناب مٹھی والے کہاں ہیں جو ہمیں مٹھیاں دکھایا کرتے ہیں وقت کی نشانیاں؟ آ گیا تو ہاں ہو گئی. اچھا السلام علیکم. ظہور مہدی آخر زمان